یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نماز کے قریب آنے کا انداز سکھلایا ہے کہ جب تم نماز ادا کرو تو اس سے قبل تم نے کون کون سے ایسے امور ہیں جو کرنے ہیں۔ اس میں تذکرہ ہے سب سے پہلے وضو کا۔ وضو نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ جب تک بندے کا وضو نہ ہو بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ وضو کے اندر 4 چیزیں لازم ہیں، فرض ہیں۔ ان چاروں کی اگر تکمیل ہو جائے تو وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ چیز ہے چہرے کا دھونا۔ بالوں کی جہاں اختتام ہوتا ہے سر کے بالوں کا، پیشانی کی ابتدا سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک اپنے چہرے کو اس انداز میں دھونا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اس طرح دھویا جائے کہ کوئی بال باقی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچا ہو۔ اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سر کا مسح اس انداز میں کیا جائے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت ہے۔ جو بندہ پورے سر کا مسح کر لے وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا باعث ہے، وگرنہ چوتھائی سر کا مسح ہی کافی ہے۔ وہ پیشانی کی مقدار ناصیہ اگر سر کے بالوں کے اوپر اس طرح ہاتھ بھی رکھ لیا جائے تو اس سے مسح مکمل ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو اچھے انداز سے دھونا، ٹخنوں سمیت، اس میں ٹخنے بھی شامل ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں، اگر بندہ ان چاروں کو اچھے انداز میں کر لے تو بندے کا وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت طریقہ جو ہے جس انداز میں وضو کو کرنا چاہیے وہ انداز کیا ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لے، اس کے بعد پھر بندہ اپنے منہ کے اندر پانی ڈالے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے 3 مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ کا عمل دہرا لے۔ اور اس میں احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ دایاں ہاتھ ناک کے اندر نہ جائے، بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اس کے ساتھ ناک کو صاف کیا جائے، پھر دوبارہ اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھویا جائے اور اللہ رب العزت کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اچھے طریقے سے وضو کا آغاز کر لیا جائے۔ اور پھر اپنے چہرے کو دھویا جائے 3 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ اس انداز میں کہ پیشانی کی ابتدا سے لے کے تھوڑی کی انتہا، کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک اچھے طریقے سے اپنے چہرے کو دھو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ پانی کے ساتھ، اور مسح کے دوران اپنا ایک دفعہ ہاتھوں کو بھگونا ہے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو نہ بھگویا جائے۔ پھر ان 3 انگلیوں کو سر کی ابتدا سے لے کے اس طرح انداز میں سامنے سے لیا جائے، اور پھر یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کو پیچھے سے آگے کی جانب لایا جائے۔ اب یہ انگلی اور یہ انگوٹھے دونوں ابھی باقی ہیں، انگلی کو کانوں کے اندر پھیرا جائے اور انگوٹھے کانوں کے باہر، اور پھر اب ہاتھوں کی پیچھے والی جگہیں باقی ہیں جو گردن کے پیچھے پھیر لی جائیں، پھر مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے
دونوں پاؤں کو دھویا جائے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دھو لیا جائے ٹخنوں سمیت، تو بندے کا وضو ہو گیا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس وضو کے صدقے اس کے چہرے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بازوؤں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے، ان سب کو ختم فرما دیتا ہے۔ سر کے اندر، سر کا جب مسح کرتا ہے، دماغ میں جو فطور آتے ہیں ان گناہوں کی کیفیتوں کو جو سوچا جاتا ہے اس سے ان کی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو پاؤں دھوتے ہیں، جو قدم گناہوں کی راہوں کی جانب اٹھ کے گئے ہیں، ان قدموں سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں با وضو ہونے سے وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل کی وجہ سے بندہ ان گناہوں سے بھی چھٹکارا پاتا ہے اور پھر بندہ اپنے رب کا قرب بھی پاتا ہے۔ تو یہ انداز وضو کے اندر ہمیں اپنانا چاہیے۔ ان چاروں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گئی تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔